السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو JKSSB پریپ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں چناب کے بارے میں، کیونکہ ہم نے اس کے ساری ٹریبیوٹریز پڑھی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے مین جو ریور ہے وہی۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جہلم کہاں سے آتا ہے۔ جہلم ہم نے پڑھا تھا یہ یہاں کشمیر سے آتا ہے، یہاں اس کو یہاں ملتا ہے چناب کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم نے بتایا تھا یہ مروسدا ریور، یہ یہاں سے آتا ہے، پھر یہاں اس کو یہاں سے ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا یہ توی کے بارے میں، یہ یہاں سے آتا ہے یہاں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا بیاس کے بارے میں جو ہماچل سے آتا ہے یہاں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ستلج کے بارے میں جو یہاں تبت سے آتا ہے، یہاں اس کے ساتھ بیاس کے ساتھ ملتا ہے، پھر یہ بھی ملتا ہے یہاں اس کے ساتھ چناب کے ساتھ ہی۔ اب ہم نے ساری ٹریبیوٹریز اس کو پڑھی ہے، اب ہم اس کی مین ریور پڑھیں گے۔ چلتے ہیں آگے۔ تو اس کا اوریجنیشن کہاں ہے؟ اس کا اوریجنیشن یہ دو ہیڈ ٹریبیوٹریز ہے، ایک کو بولتے ہیں چندرا، ایک کو بولتے ہیں بھاگا۔ ہماچل والے اس کو چناب نہیں بولتے، وہ اس کو بولتے ہیں چندرا بھاگا، کیونکہ اس کا ایک ٹریبیوٹری ہے چندرا، ایک ہے بھاگا۔ چندرا کہاں سے نکلتا ہے؟ چندرا نکلتا ہے سپیٹی سے، لاہول اینڈ سپیٹی۔ اور بھاگا کہاں سے نکلتا ہے؟ بھاگا ملتا ہے جسپا سے نکلتا ہے، یہ نکلتا ہے لاہول اور سپیٹی، اور بھاگا جسپا سے۔ یہ دونوں جب ملا کے اس کے بعد اس کو ہم بولتے ہیں چناب، تب تک اس کو بولتے ہیں ہماچل والے اس کو چندر بھاگا ہی بولتے ہیں۔ اور اس کی لینگتھ کتنی ہے؟ 974 کلومیٹرز، یہ یاد رکھنا۔ سب سے یہ لینگتھ زیادہ ہے کس کو ہے؟ وہ ہے 1450 جو میں نے بتایا تھا ستلج کا، لیکن لارجسٹ یہ ہے کیونکہ اس کا پانی اس کا ہی سب سے زیادہ ہے۔ اب یہ جب دو ٹریبیوٹریز ملتی ہے بناتی ہے چندرا بھاگا، اس کے بعد یہ کشمیر میں جاتی ہے یہاں پڈر پاس کے، پڈار جس کو بولتے ہیں کشتواڑ میں، وہیں سے یہ کشمیر میں جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، کہاں پہ یہ اندر جاتا ہے کشمیر کی اور اس کو وہاں اس لوکیشن کو بولتے ہیں پڈار۔ تو یوجولی ہم بولتے ہیں کہ جو چناب کا اوریجنیشن ہے وہ بارہ لاچلا پاس کے پاس ہے۔ ہم نے بہت سارے پاسز پڑھی، کون سا دریا کہاں پہ، لیکن ابھی میں پہلے وہ پاسز میپ پہ دکھاتا ہوں تاکہ وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئیں گے۔ چلیے پہلے ہم پاسز دیکھیں گے۔ تو دیکھیے، یہ ہے ہمارا ہماچل پردیش اور یہ ہے ہمارا بارہ لاچلا پاس جو لداخ اور ہماچل کے بیچ میں ہے۔ اور یہاں سے میں نے بتایا یہی ہے اس کا چندرا بھاگا کا اوریجن، مطلب چناب کا، اور یہیں سے یہ پڈار کے پاس اندر کشمیر میں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اور کچھ پڑھے تھے، سپوز روہٹنگ پاس ہم نے پڑھا تھا۔ روہٹنگ پاس کہاں ہے؟ یہ والا روہٹنگ پاس ہے۔ یہاں سے میں نے کیا بولا تھا؟ یہاں سے میں نے بولا تھا یہاں سے بیاس نکلتا ہے یہاں۔ اس کے بعد میں نے ایک اور پاس کے بارے میں بتایا تھا، وہ سپکیلا پاس۔ سپکیلا پاس یہاں سے میں نے بتایا تھا جب ساتلج آتا ہے وہ اسی پاس سے گزر جاتا ہے اندر اور جاتا ہے، ملتا ہے یہاں بیاس کے پاس۔ اب یہ بات یاد رکھنا، اس کو بولتے ہیں سپکیلا پاس جہاں سے ساتلج بہتا ہے۔ اس کے بعد روہٹنگ پاس جہاں سے نکلتا ہے یہ بیاس۔ اس کے بعد میں نے بتایا بارہ لاچلا پاس جہاں سے نکلتا ہے یہ چندرا بھاگا۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور پاس بتایا تھا، یہ زوجلا پاس۔ زوجلا ہے یہاں پہ، جہاں میں نے بتایا تھا ایک ہیڈ ٹریبیوٹری یہاں سے نکلتی ہے، یہاں سے اور مشوئی گلیشر کے پاس سندھ ریور یہاں سے نکلتا ہے۔ میں نے بتایا یہاں سے دراس ریور بھی اس کو نکلتا ہے دراس ویلی سے۔ اور یہ میں نے بتایا تھا یہ ہے زوجلا پاس۔ اب یہ پاس دو چار یہ آپ کو یاد رکھنے تھے کیونکہ ان کو ریور کی امپورٹنس ہے۔ چلتے ہیں واپس، دیکھتے ہیں پھر کہاں پڈار کے آگے وہ کہاں جاتا ہے۔ تو یہاں پہلے اس کو ہماچل پردیش میں ایک سب سے لمبی اچھی خاصی ٹریبیوٹری ملتی ہے، اس کو بولتے ہیں میور نالا۔ یہ ہماچل پردیش کی اس کی میجر ٹریبیوٹری ہے، یہ بات یاد رکھنا۔
اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی یاد رکھنا، ہو سکتا ہے کبھی ایگزام میں آئے، کیونکہ ہماچل پردیش کی آئے اچھا خاصا امپورٹنٹ ریور ہے۔ پڈار کے پاس سے اندر جاتا ہے، اس کو ملتا ہے یہاں مروسدار، جو میں نے مروسدار ہم نے اچھے سے پڑھا ہے، ایک لیکچر اس پہ دیا ہے، وہ آپ پڑھ لینا کیونکہ اس کی امپورٹنس ہے، اس پہ بہت سارے یہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس ہیں۔ اس کے بعد یہ کشتواڑ ڈسٹرکٹ میں پرویش کرتا ہے اور یہاں سے اس کو ملتا ہے بوت نالا۔ بوت نالا بھی سب سے امپورٹنٹ ہے، کشتواڑ کا ریور ہے۔ اور اس کے بعد اس کو ملتا ہے چترو ریور۔ چترو ریور سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہاں چترو ویلی، جس کو ہم بولتے ہیں مغل میدان، کیونکہ جب مغل فورسز یہاں انویڈ کرنے آئے تھے، اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس کیا ہے اس چترو ریور کی؟ جب مغل فورسز یہاں کشتواڑ میں انویڈ کرنے آئے تھے اور یہاں سے ان کی بہت ساری لاشیں گری، بہت سے سولجرز ان کو مارے گئے، پھر انہوں نے وہ وہیں پہ دفن کیے، مطلب ان کا گریو یارڈ ہے مغلز کا، اس کو وہ بولتے ہیں مغل میدان، اور وہ چترو ویلی وہیں چترو ریور کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک امپورٹنٹ جو ٹریبیوٹری ہے اس کو بولتے ہیں ماروا۔ اس کے بعد کشتواڑ سے نکل کے یہ جاتا ہے ڈوڈا میں، یہ ہے ہمارا ڈوڈا، یہ ہے ہمارا ڈوڈا ڈسٹرکٹ، اور ڈوڈا میں بھی یہ چلتا ہے، اور ڈوڈا میں اس کی یہ جو ہے یہ ہے بدروا، اور بدروا میں ہے یہ کیلاش کنڈ گلیشر، اور کیلاش کنڈ گلیشر میں یہاں سے نکلتی ہے اس کی نیرو نالا اور نکلتی ہے جے نالا۔ سب سے امپورٹنٹ ٹریبیوٹری کون ہے؟ جے نالا اس کی، کیونکہ یہاں پہ اس کی جے ویلی آتی ہے جو فیمس ٹورسٹ پلیس ہے، اور اس جے نالا میں ٹراؤٹ فشنگ بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نکلتے نکلتے یہ یہاں پہ بارڈر بناتا ہے یہاں سے ادھم پور سے، اس کے بعد یہ رام بن میں جاتا ہے، رام بن میں اس کا بگلیہار پاور پروجیکٹ آتا ہے، اور اس کے بعد یہ چلتے چلتے رام بن میں چلتے چلتے یہ پھر ریاسی جاتا ہے، اور ریاسی میں بھی اس کی ٹریبیوٹریز ملتی ہے۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ریور ہے جو ہے وہ ہے انجی کھاد، جو یہ ماتا ویشنو دیوی جو ہے مندر ترکوٹا ہلز پہ، وہاں پہ جانے کے لیے وہاں سے آپ کو یہ انجی کھاد ریور کراس کرنا پڑے گا۔ انجی کھاد ریور پہ ریسنٹلی کیبل برج لگایا گیا تھا، وہ بہت زبردست کیبل برج، یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ نیوز میں تھا کیبل برج کی وجہ سے، اس کیبل جو جس سے ہم پار کر کے ماتا ویشنو دیوی ٹیمپل جاتے ہیں ترکوٹا ہلز پہ۔ تو اس کے بعد بین گنگا ہے، بین گنگا جو ہے وہ میں نے بتایا۔ اس کے بعد 3 اور ریورز جو امپورٹنٹ ہے جو آئے تھے ایگزام میں، انسی، رودو اور پلاسو، یہ یاد رکھنے، یہ امپورٹنٹ ریورز ہیں، یہ ریاسی میں، یہ بھی پیر پنجال رینج سے ہی نکلتے ہیں، انجی، پلاسو اور انسی، پلاسو اور رود، تو وہاں سے نکلتے یہ جموں جاتا ہے۔ توی ہم نے ایک طویل لیکچر میں پڑھا ہے کہ اس کے بارے میں۔ اس کے بعد یہاں سے اس کو اور ایک ریور ملتا ہے جس کو ہم منور توی، شاید ہی آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، منور توی۔ منور توی راجوری کی امپورٹنٹ ریور ہے، وہ بھی اس کو یہیں پہ ملتی ہے، ایک ہے توی ایک ہے منور توی، یہ سیم نہیں سمجھنا، یہ الگ الگ دو ہے۔ تو اس کے بعد یہ باہر نکلتے نکلتے سیالکوٹ پہنچ جاتا ہے، اور یہیں پہ اس کو ملتے ہیں وہ سارے ریور جو میں نے بتائے تھے، جو اور ٹریبیوٹریز تھی۔ یہ میں نے کچھ امپورٹنٹ ریورز لکھے جو میں نے میپ پہ بھی دکھائے، وہ آپ کو کون کون یاد رکھنا ہے۔ بندر کوٹ ریور اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ماروا ریور امپورٹنٹ ہے کیونکہ ماروا ویلی، بھوت نالا اتنا امپورٹنٹ ہے، نیگاڑ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، چترو مغل میدان جو میں نے بتایا گریو یارڈ تھا، رنی ریور، کبر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، مروسدار سب سے امپورٹنٹ ہے، اس پہ میں نے بہت اچھا لیکچر دیا ہے، جے نالا میں نے بتایا یہ بھی سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جے ویلی اس پہ آتی ہے،
یہ بھی اتنا امپورٹنٹ. یہ اج اور سیوا امپورٹنٹ ریورس ہیں، یہ میں نے بتایا روی کی ٹریبیوٹریز ہے. اور ریاسی میں نے بتایا انس، رود، پلاسو، بین گنگا. انج کھاد میں نے بتایا یہ امپورٹنٹ ہے. انس، رود، پلاسو بھی یہ ایگزام میں آئے تھے. راجوری میں اس کے منور توی. یہ بہن گنگا، اس کی میں نے امپورٹنس یہاں لکھی ہے. کیا ہے؟ جو ماتا وشنو دیوی کٹرا کی تھی، تو اس نے کیا کیا، اس کو بال دھونے تھے. اس نے ایرو مارا، اور جب ایرو زمین پہ گرا وہاں سے پانی نکلا، اس نے اپنا سر دھویا. اس کو کبھی کبھی بال گنگا بھی بولتے ہیں، کیونکہ ریور نکلا ہے بال دھونے کے لیے. یہ میتھولوجی ہے. تو اس کی بھی ریلیجس امپورٹنس ہے. انجی کھاد کی بھی ریلیجس امپورٹنس ہے، یہ یاد رکھنا. تو یہ میں نے تھوڑا سا بتایا اس کے ماؤنٹین پاسز، اس کے یہ ماؤنٹین پاسز بتائے. اس کے میں نے یہ جیوگرافیکل امپورٹنس بھی بتائی. اس کے میں نے تھوڑے ٹیمپلز بھی بتائے، ماؤنٹین رینجز بھی بتائے. یہ سارا جیوگرافی ہمارا ایکچولی کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو اب ہم تھوڑا پاور پروجیکٹس کے بارے میں پڑھیں گے. یہ دیکھیے، یہ ہے چناب. ہاں، چناب. پہلا ہم پڑھیں گے، یہ ہے کور پروجیکٹ، پاور پروجیکٹ. یہ ہے کور. اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے، یہ ہے دلہستی 390 میگا واٹ. اس کے بعد میں نے بتایا تھا مروسدا ریور پہ پکھل دل ڈیم 1000 میگا واٹ. اس کے بعد میں نے بتایا کیرو ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ. اس کے بعد میں نے بتایا ریٹل پاور پروجیکٹ. یہ سارے امپورٹنٹ ہیں. کیا؟ دلہستی، ریٹل، کیرو، کور. اور یہاں پہ کشتواڑ میں اس کی اتنی پاور. یہ سارے یاد رکھنا. تو کون کون سے پاور پروجیکٹس کشتواڑ میں ہیں. اس کے بعد چلیں گے رام بن میں جو میں نے آپ کو بتایا بگلہار پاور پروجیکٹ. یہ میں نے یہاں غلط دکھایا ہے ڈوڈا میں، لیکن یہ رام بن میں ہے. بگلہار کتنا ہے؟ 900 میگا واٹ. اس کے بعد ہم پڑھیں گے آگے ریاسی میں اس کا سلال ہے. سلال ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ کتنے میگا واٹ کا ہے؟ 690 میگا واٹ کا. اس کے بعد میں نے پڑھایا تھا ادھم پور میں، یہ توی کے اوپر کون سے آتے ہیں، وہ چنانی فرسٹ، چنانی سیکنڈ. اس کے بعد میں نے بتایا یہ آگے جاتا ہے جموں میں، اس کا کوئی پاور پروجیکٹ ہی نہیں آتا ہے. یہ اخنور سے جاتا ہے، اخنور سے. اس کے اوپر آتا ہے اخنور فورٹ یہاں پہ جموں میں. اخنور فورٹ کی ہسٹوریکل امپورٹنس ہے. کیا ہے؟ جب یہ گلاب سنگھ، رنجیت سنگھ نے گلاب سنگھ کو یہیں پہ جیا پھٹا گھاٹ اس کو بولتے ہیں، چناب پہ ہی بلایا تھا، اور اس نے اس کو تلک لگایا اوپر سے نیچے تک. اس کی مطلب لائف کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے. اور 17 جون تھا اس ٹائم، جس ٹائم اس کو تلک لگایا تھا اس نے، اور بنایا تھا راجہ آف جموں. 17 جون کو تلک ڈے بھی منایا جاتا ہے. یہ چناب کی ہسٹوریکل امپورٹنس ہے. آگے ہمیں جانا ہے کہ چناب کس ریور کے ساتھ ملتا ہے. چناب ملتا ہے فائنلی لاسٹ میں پنجناڑ کے پاس، جو متھان کوٹ، جو اندس کے ساتھ ملتا ہے. پہلے ہمیں پڑھنا ہے اس کے بعد یہ اندس کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے، اور فائنلی یہ سارے ڈرین ہو جاتے ہیں کس میں؟ عربین سی میں. تو پڑھیں گے آگے سارے، لیکن یہ آپ کو ایک کام کرنا، یہ ساری چیزیں لکھ کے رکھنا، تبھی جا کے آپ کو یہ یاد رہے گا، ورنہ یہ سارا فضول ہی ہے. اسی طرح آپ کو 1 بار 2 بار نہیں 3 بار یہی لیکچر دیکھو اور پڑھو اچھے سے، کون سی چیز کہاں آتی ہے، کس پہ آتی ہے.
آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو۔